کہانی ہے 7 بہنوں کی۔ کسی گاؤں میں ایک فقیر اور اس کی بیوی رہا کرتے تھے۔ ان کی 7 بیٹیاں تھیں۔ غربت کے مارے یہ میاں بیوی اپنا اور بچیوں کا گزر بسر بھیک مانگ کر کیا کرتے تھے۔ ایک دن فقیر نے اپنی بیوی سے کہا کہ میرا کھیر کھانے کا دل چاہ رہا ہے۔ یہ بات سن کر اس کی بیوی نے ایک سرد آہ بھری اور کہا کہ کھیر ہم غریبوں کے نصیب میں کہاں ہے۔ فقیر اس کا جواب دیتے ہوئے بولا کہ ہم دودھ، چاول اور چینی بھیک میں مانگ لیں گے، پھر تم مجھے کھیر بنا کر کھلانا۔ بیوی بولی کہ میاں بھیک میں تو یہ سب اتنا نہیں مل سکے گا کہ ہماری 7 بیٹیاں بھی کھا سکیں۔ فقیر گویا ہوا کہ ارے پریشان کیوں ہوتی ہے، ہم کھیر تب بنائیں گے جب ساری لڑکیاں سو جائیں گی، اس طرح انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور ہم جی بھر کر کھیر بھی کھا لیں گے۔ ماں کا دل بچیوں کے لیے تڑپا، لیکن دل پر پتھر رکھ کر شوہر کی بات مان لی۔ فقیر بولا اب سو جا، کل جلدی اٹھ کر کھیر بنانے کا سامان بھیک میں مانگنا ہے۔ فقیرنی کی ساری گفتگو ان کی سب سے چھوٹی بیٹی نے چارپائی کے نیچے چھپ کر سن لی۔ اس کا دل دکھ گیا کہ اماں ابا ہمارے بغیر کھیر کھانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس نے یہ ساری گفتگو اپنی باقی بہنوں کو بتائی اور کہا کہ ہم بھی کھیر کھائیں گے۔ سب سے بڑی بہن بولی کہ ہم کیسے کھائیں گے؟ تو 7ویں بہن نے کہا کہ ہم کھیر بنانے کے برتن اور کھیر کا سامان چھپا لیں گے۔ اگلے دن فقیر اور فقیرنی کھیر کا سامان مانگ کر جب گھر لائے تو ایک خفیہ جگہ پر سب چھپا دیا۔ اس جگہ کو چوتھے نمبر والی لڑکی نے چپکے سے دیکھ لیا۔ رات ہونے پر سب لڑکیاں سونے کا ڈرامہ کرتے ہوئے ایک ایک چیز ساتھ میں لے کر لیٹ گئیں۔ تھوڑی دیر بعد فقیر اٹھا اور اپنی بیوی کو جگایا کہ سب سو گئی ہیں، اب تم اٹھو اور میرے لیے کھیر بناؤ۔ فقیرنی دبے پاؤں آہستہ آہستہ کچن میں گئی۔ دیا اور چولہا جلانے کے لیے ماچس ڈھونڈنے لگی۔ بہت تلاش کرنے کے بعد سب سے بڑی بیٹی جاگی اور کچن میں آ کر کہا کہ کیا ڈھونڈ رہی ہیں اماں؟ فقیر اور فقیرنی بڑی بیٹی کو دیکھ کر گھبرا گئے۔ کہنے لگے کہ آہستہ بولو، ہم کھیر بنا رہے ہیں، تم بھی کھا لینا۔ مگر ماچس نہیں مل رہی۔ بڑی بیٹی بولی کہ وہ تو میں نے سنبھال کر رکھ دی تھی، ابھی لا کر دیتی ہوں۔ چولہا جلانے کے بعد اب دیگچی نہیں مل رہی تھی۔ اسی اثنا میں دوسرے نمبر والی لڑکی کچن میں وارد ہوئی اور گویا ہوئی کہ امی دیگچی میں نے سنبھال کے رکھ دی تھی، آپ لوگ کیا بنا رہے ہیں؟ فقیرنی نے اس سے کہا کہ خاموشی سے بیٹھ جاؤ، ہم کھیر بنا رہے ہیں، تمہیں بھی چکھا دیں گے۔ اب دوئی تلاش کرنے کی باری آئی جسے تیسرے نمبر والی لڑکی لے کر وارد ہوئی۔ لڑکیوں کی بڑھتی تعداد دیکھ کر فقیر کے دل میں ناگواری پیدا ہونے لگی۔ ایسے کرتے کرتے دودھ، چینی، چاول، پلیٹ لے کر سب لڑکیاں ہی کھیر کے گرد گھیرا بنا کر بیٹھ گئیں۔ یوں سب کے حصے میں تھوڑی تھوڑی کھیر آئی۔ کم مقدار میں کھیر ملنے پر بھی بچیاں خوش ہوئیں اور اپنے اپنے بستروں پر سونے کے لیے لیٹ گئیں۔ ادھر فقیر غصے میں بھنایا بیٹھا تھا۔ اس نے سوچ لیا کہ وہ اپنی بیٹیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنگل میں چھوڑ آئے گا۔ بچیوں کی ماں بہت بلبلائی کہ وہ ایسا ظلم نہ کرے، مگر فقیر پر جنون سوار تھا۔ اگلے دن صبح ہوتے ہی اس نے بچیوں سے کہا کہ تیار ہو جائیں، آج ان کے ماموں کی شادی ہے، ہم نے وہاں جانا ہے۔ لڑکیاں خوشی خوشی تیار ہونے لگیں کہ وہ ماموں کی شادی پر جا رہی ہیں۔ بیل گاڑی پر سب سوار ہو گئے۔ اس زمانے میں لوگ دور دراز جانے کے لیے بیل گاڑی پر سفر کرتے تھے۔ راستے میں ایک گھنا جنگل آیا۔ فقیر نے بچیوں سے کہا کہ ماموں کی شادی پر دینے والے تحائف تو ہم گھر میں بھول آئے ہیں، تم لوگ یہاں ٹھہرو، میں اور تمہاری ماں گھر سے تحائف لے کر آتے ہیں۔ سب سے چھوٹی بیٹی نے گھبرا کے کہا کہ ابا جلدی آنا، ہمیں ڈر لگے گا۔ فقیر بولا کہ میری بیٹی پریشان نہ ہو، ہم سورج ڈوبنے سے پہلے واپس آ جائیں گے۔ یہ کہہ کر دونوں میاں بیوی واپس ہو لیے۔ ادھر شام ڈھلنے لگی، مگر اماں ابا کا دور دور تک کوئی پتہ نہ تھا۔ سورج ڈوبنے کو آیا، جنگل سے مختلف جانوروں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اندھیرا چھانے لگا تو چوتھی بہن نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ ابا ہمیں یہاں چھوڑ گئے ہیں۔ سب سے چھوٹی بہن رونے لگی کہ اب ہمیں جنگلی جانور کھا جائیں گے۔ اچانک دور سے کوئی روشنی ٹمٹماتی ہوئی دکھائی دی۔ تیسرے نمبر والی بہن نے کہا کہ وہ دیکھو وہاں کیا ہے، لگتا ہے وہاں کسی کا گھر ہے، ہم ان کے پاس جاتے ہیں اور ان سے پناہ مانگتے ہیں، شاید وہ ہماری مدد کریں۔ وہ ایک گول جھوپڑی تھی، مگر قد میں کافی بڑی تھی۔
दरवाज़ा खुला हुआ था मगर खटखटाने पर कोई बाहर न आया। फिर छोटी बहन ने हिम्मत की और घर में दाखिल होकर आवाज़ लगाई, कोई है? किसी का कोई जवाब न आया। घर में कोई न था। सब बहनें घर में दाखिल हो गईं। ये एक शानदार झोपड़ी थी जहाँ बड़े बड़े मर्तबान चीनी, चावल और दूध से भरे थे। लड़कियाँ इतनी वाफिर मकदार में चावल, चीनी, दूध देखकर हैरान रह गईं। सुबह से भूखी थी और खीर उनकी मन पसंदीदा डिश थी। चुनांचा लड़कियों ने खीर बनाने की तैयारी पकड़ी और खीर बना के चाट चाट कर खाई और आराम करने के लिए एक कमरे में नीम दराज हो गईं। इतने में एक दराज कामत सियाह रीछ झोपड़ी के गोल दरवाजे से दाखिल हुआ। ये झोपड़ी इस रीछ की थी। रीछ को भूख लग रही थी। चुनांचा वो अपनी मन पसंदीदा खुराक खीर बनाने के लिए किचन की तरफ गया। वहाँ देगची में पहले से ही बकिया खीर मौजूद थी, जिसे सूंघकर रीछ को इंसान की खुशबू आने लगी। वो समझ गया कि उसके घर में कोई इंसान आया है। चुनांचा वो अपने घर की तलाशी लेने लगा। रीछ के गुर्राने से लड़कियों की आंख खुल गई। साथ ही साथ उन पर यह राज भी आया हुआ कि वो जिसके घर में है वो एक रीछ का घर है। बस फिर क्या था, लड़कियों के हाथ पांव खौफ के मारे फूल गए। छोटी बहन चालाक थी। उसने एक तरकीब सोची और एक बड़ी कढ़ाई में ढेर सारा तेल डालकर तेज आंच में चूल्हा जला दिया। इतने में रीछ किचन में दाखिल हुआ और छोटी बहन की तरफ लपका। छोटी लड़की चालाकी से काम लेते हुए तेजी से कढ़ाई के सामने से हटी और रीछ सीधे इस खौलते हुए तेल में जा गिरा। मगर ये क्या! लड़कियां ये देखकर हैरान रह गईं कि रीछ तेल में जलने से सोने का बन गया। असल में वो कोई मामूली रीछ न था, बल्कि एक जादूगर था। अब क्या था, लड़कियों की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। वो बैठे बिठाए अमीर हो गईं और जंगल की शहजादियाँ बन गईं। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिला कि हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। उन लड़कियों को अल्लाह पर भरोसा था, चुनांचा उन्हें फ़कीरी से निजात मिली, जबकि उनके बाप ने गुर्बत से तंग आकर अल्लाह से अच्छी की उम्मीद छोड़ दी और फ़कीरी उसका मुक़द्दर रहा। इस कहानी से एक सबक ये भी मिलता है कि ज़रूरी नहीं कि हमें जो गलत नज़र आए वो वैसा ही गलत हो, बल्कि बाज़ औक़ात पस पर्दा हमारे लिए बहुत ही अच्छा लिखा होता है, जिसका इल्म हमें आगे चल कर मालूम होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।